بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جو درود پاک میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ درود پاک ماہ ربیع الاول کا خاص درود پاک ہے۔ یہ درود پاک بڑے بڑے صوفیاء اکرام اور اولیاء اکرام کا وظیفہ رہا۔ ربیع الاول کے مہینے میں یہ درود پاک پڑھنے سے اللہ کی غیبی مدد ملتی ہے اور انسان پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے نکل جاتا ہے، دکھوں سے نکل جاتا ہے۔ آج پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہے پریشانی کا شکار ہے، کسی نہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہے، نہ ذہنی سکون مل رہا ہے نہ جسمانی سکون میسر ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس درود پاک کا سب سے بڑا فائدہ اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے، جو بندہ یہ درود پاک پڑھے گا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت اس بندے کو نصیب ہو جاتی ہے، حضور کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، اور جس کو حضور کا دیدار نصیب ہو جائے، حضور کی زیارت ہو جائے، وہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ وہ اللہ کے بارگاہ سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، رب کریم اس کو عطا فرما دیتا ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے پھر اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس قیمتی درود پاک کے بارے میں جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھے گا، تاکہ آپ بھی اس درود پاک کے فیض و برکات کو حاصل کر سکیں۔ ناظرین، جس شخص نے یہ درود پاک ان دنوں کے اندر پڑھ لیا، جو ترتیب میں بتانے لگا ہوں، ان دنوں کے اندر جو شخص پڑھ لے گا، پورا سال اس کے گھر سے پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کے گھر سے دکھ ختم ہو جائے گی، اس کے گھر سے بیماریاں ختم ہو جائے گی، اس کے گھر میں رزق کی فراوانی ہوگی، رزق کی تندرستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ دوستوں، آج دور حاضر میں اگر ایک مقبول ترین اور مفید ترین وظیفہ میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ درود پاک ہے، اور میں نے الحمدللہ اس درود پاک کی بہت زیادہ برکتیں دیکھی ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں باقی وظائف اس کے آگے ماند پڑ جاتے ہیں، اور اس درود پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت تاثیر رکھی ہے، طاقت رکھی ہے۔ دوستوں، دور حاضر میں ہر انسان پریشانی، مسائل، ذہنی دباؤ، ذہنی تناؤ جیسے کفایات سے دوچار ہے، بلکہ مصائب اور آلام کے ایسی وادیوں کے اندر مبتلا ہو چکا ہے جس سے بچ نکلنا اسے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن نظر آتا ہے۔ دور حاضر کے اندر آج ہم مہنگائی سے پریشان ہیں، آج ہم دکھوں سے، بیماریوں سے پریشان ہیں۔ ایسے حالات بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں، لوگوں کے پاس دوائی لینے کے پیسے نہیں ہیں۔ ہمارے دین سے دوری کی وجہ سے ہم مشکلوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس لیے دوستوں، سب سے پہلے میں آپ کو ایک مناسب الفاظ بتا دیتا ہوں، آپ نے وہ پڑھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جو تعداد میں بتانے لگا ہوں، اس تعداد کو ذہن میں رکھے گا، اور آپ اس ماہ ربیع الاول کے اندر یہ درود پاک لازمی پڑھیں، کیونکہ یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ حضور کی ولادت کا مہینہ اور سارے مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اس سارے کائنات کو حضور کے لیے بنایا ہے۔ تو جب آپ آج حضور پر درود پڑھ کر رب کی بارگاہ سے مانگے تو انشاءاللہ آپ کی خالی جھولیاں بھر دی جائے گی۔ ایسے ہی ہو نہیں سکتا آپ خالی دامن لوٹ آئے، اور اللہ تو ہر وقت فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں۔ کوئی حضور کے صدقے مانگ کر تو دیکھے، اللہ تو ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ درود پاک ایک انمول تحفہ ہے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہاریں آئیں گی، نور آئے گا، اور ہر طرف سے روشنی ملے گی۔
اندھیرے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، حضور کا ساتھ مل جائے گا جب یہ درود پاک پڑھیں گے، حضور کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے اسے حضور کا دیدار نصیب ہو جائے، تو آپ بھی اس درود پاک کو اپنا وظیفہ بنائے گا۔ اس کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی بہاریں ہیں، اور جو شخص اس درود پاک کو پڑھنا چاہے اس کو چاہیے سب سے پہلے تازہ وضو کرے، اور اگر غسل کر لے تو یہ سب سے اچھا ہے، اور صاف پاک کپڑے پہن لے۔ خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں، مرد حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر کا ہر فرد پڑھ سکتا ہے، بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، بوڑھا بھی، جوان بھی، جو شخص چاہتا ہے اس کا مقدر سنور جائے، اس کی قسمت سنور جائے، اس کی نصیب بدل جائے، اور اس کے گھر کے اندر سے ساری پریشانیاں ختم ہو جائے، دکھ ختم ہو جائے، بیماریاں ختم ہو جائیں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے۔ جو وظائف پڑھ کر تھک چکا ہے، سارے کاروبار بند ہو چکے ہیں، کہیں سے کوئی دور دور تک کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اور چاہتا ہے میرے حالات ٹھیک ہو جائے، تو اس شخص کو چاہیے کہ یہ درود پاک ضرور پڑھ لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص بھی حضور کی ذات پر صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ اس بندے پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اور یہ تو مہینہ ہی بڑی رحمت والا اور یہ تو مہینہ ہی بڑی برکت والا ہے، اس لیے اس میں ظہور مصطفیٰ ہوا ہے، آقائے صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی ہے۔ جب حضور کے ظہور کا وقت قریب آیا، حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا، رات جا رہی تھی اور صبح آ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے جس وقت رات کا اختتام ہو رہا تھا، صبح کی ابتدا ہو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تہجد کے وقت ہوئی، یعنی رات جب ختم ہو تھی اور دن شروع ہو رہا، اور اس کے اندر حکمت محدثین نے کیا بیان فرمائی، اور پیر کا دن تھا۔ محدثین فرماتے ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رات نے دعا کی، باری تعالیٰ تیرا محبوب میرے اندر آئے۔ حضور کی رات کو ولادت ہو تو دن نے کہا، باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں آپ کے حبیب کی ولادت دن میں ہو، تاکہ مجھے بھی ان کی برکتیں مل جائیں، اور رات نے کہا میرے اندر ہوتا کہ مجھے برکتیں مل جائیں، تو رب نے فرمایا میں دونوں کو ہی یہ سعادت بخشتا ہوں۔ جس وقت رات جا رہی ہوگی، دن آ رہا ہوگا، اس کی جو درمیانی گھڑیاں ہوں گے، تاکہ رات کو بھی برکتیں مل جائے، دن کو بھی برکتیں مل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضور کی ولادت کا ٹائم مقرر فرمایا کہ رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، تہجد کا وقت تھا۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں نے ایک مختصر جماعت کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا جن کے پاس 3 جھنڈے تھے۔ اس جماعت نے ایک جھنڈا میرے گھر کے صحن میں گاڑ دیا، ایک کعبہ کے چھت پر اور ایک بیت المقدس پر کھڑا کر دیا، اور اسی سہانے رات کے اندر اور اسی سہانے دن کے اندر کیسا عالیشان دن ہوگا، کیسی وہ مکے کی گلیاں خوشبودار ہو گئی ہوں گی، وہ کیسا ماحول ہوگا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری، حضور کی ولادت ہوئی ہوگی، کیا ہی بات ہے، ان لوگوں کی کیا ہی مقدار والی ہے، کیا ہی مقدر کے سکندر ہیں جو اس مہینے کے اندر حضور کے ذات پر درود پاک پڑھیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ناظرین، آج کے اس بابرکت عمل کے طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال
آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ آپ نے یہ درود پاک کیسے پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں بہتر ہے۔ آپ روزانہ عشاء کی نماز پڑھ کر یہ درود پاک پڑھیں اور ایسے ہی باوضو پڑھ کر سو جائیں۔ آپ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، قبلے کے جانب منہ کر لیں اور تصور یہ رکھنا میں درود پاک پڑھ رہا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ درود پاک پہنچ رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر کے، حضور کے روزے کا تصور کر کے آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس درود پاک کو آپ نے خاص کر ربیع الاول کے مہینے میں پڑھنا ہے۔ یہ چھوٹا سا درود پاک ہے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھ کر سونے سے پہلے کم از کم 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں تو کہتا ہوں آج رات ہی شروع کر لیں، آج پہلا دن ہوگا، رات کو آپ نے عشاء کے بعد بیٹھ جانا اور صرف 1000 بار پڑھنا ہے، اور ربیع الاول کا پورا مہینہ پڑھنا ہے۔ آپ نے ہر رات 1000 مرتبہ پڑھ کر سویا کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی باوضو ہی سونا ہے، باوضو ہی پڑھنا ہے، اور درود پاک ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں اور سن بھی لیں۔ وہ درود پاک یہ ہے: صلی اللہ علی نبینا صلی اللہ۔ یہ بالکل مختصر سا درود پاک ہے، کوئی بھی غلطی کوتاہی مت کیجیے گا، اس کو اچھی طرح یاد کر لیں اور آگے اپنے دوستوں احباب تک بھی ضرور پہنچائیں۔ صلی اللہ علی نبی صلی اللہ وعلی آلہ وسلم۔ اس درود پاک کو آپ اپنا روزانہ کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی بہت ساری حاجتیں پوری ہو جائے گی۔ جب آپ یہ درود پاک پڑھ لیں گے تو آپ کی مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، آپ کی قسمت چمک جائے گی، آپ کا مقدر کھل سنور جائے گا۔ دوستو، چاند ستاروں کی طرح زندگی کے روشن کرنا چاہتے ہو، اندھیروں سے نکلنا چاہتے ہو، پھر اس عمل کو غنیمت سمجھیں۔ آپ کے دوست احباب جتنے بھی گھر کے افراد ہیں ان سے کہیں کہ یہ چند دنوں کی تو بات ہے، زندگی بار بار موقع نہیں دیتی، اگر اب موقع ملا ہے تو ضرور اس عمل سے استفادہ حاصل کر لیں۔ انشاءاللہ یہ چند دنوں کا عمل آپ کی زندگی بنا سکتی ہے، آپ کو رب کائنات کے بارگاہ سے پورے سال کے غموں دکھوں کا مداور ہو جائے گا اور ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کی شان کریم کا واسطہ دے کہ اے اللہ، ہم گنہگاروں پر، سیاہ کاروں پر اپنے گھر کے کرم، فضل و شرف کے دروازے کبھی بند نہ کرنا۔ ہم بے شک جتنے بھی سیاہ کار ہیں لیکن پھر بھی تو تیرے ہی بندے، اور تیرے ہی سوا ہمارے کوئی سہارا نہیں ہے۔ یا اللہ، یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے بغیر کسی عذر کے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں، وہ گناہ جو تنہائی میں کیے یا وہ جو محفل میں کیے، وہ جو نادانی میں کیے یا انجانے میں کیے، یا سوچا تھا لیکن کر نہ سکے، اس کی بری نیت کا جو بھی گناہ ہے، اے اللہ اپنے شان کریم کے صدقے، اپنے کعبہ کے عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کے دکھ، درد اور مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، روزگاری میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ، ہمیں بے شک مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا تو خوب آتا ہے، میرے اللہ ہمیں بغیر مانگے ہی عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔